نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو میرا آج کا موضوع ہے قیامت کب ہوگی۔ تو میری بہنوں بھائیوں، قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے سے باز پھر بھی نہیں آ رہے۔ آج ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے۔ آج ہم دنیا کے معاملے میں خوب سمجھ رکھتے ہیں کہ فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، خطرے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ لیکن ذرا تفکر کیجئے، سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، چند نشانیاں باقی ہیں جو عنقریب وقوع پذیر ہو جائیں گی۔ موجودہ پاکستان کے حالات پر غور کر لیں۔ یہ سیلاب، یہ پانی کا عذاب۔ سورہ انفطار کی آیت مبارکہ پیش کرتی ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن پاک میں سورہ انفطار میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جاری کر دیے جائیں گے۔ تو موجودہ حالات پر اور اس آیت مبارکہ پر ذرا رک کر سوچنا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جاری کر دیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو سمندر اچھل پڑے گا، پانی آپس میں مل جائے گا۔ تو موجودہ حالات کا ذرا موازنہ کیجئے کہ ابھی بھی یہی کچھ ہوا کہ سمندر اچھل پڑا ہے اور پانی آپس میں مل گیا اور خشکی پر پھیل گیا۔ تو لہٰذا اور ساری قیامت کی نشانیاں ایک طرف رکھ کر صرف موجودہ صورتحال پر ہی غور کریں۔ موجودہ صورتحال بھی اس میں بھی یہی منظر ہے، تو گویا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لہٰذا نافرمانیوں کو چھوڑ کر روٹھے رب کو منانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے۔ خصوصاً عورتیں خدا را توجہ فرمائیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو میری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ذرا آج ہم اسی چیز پر غور کریں کہ آج کیسے لباس پہنے جا رہے ہیں جو اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں، یا تو باریک یا تو بہت ٹائٹ۔ تو میری بہنوں، یہ جان لیجئے کہ یہی ہیں اللہ کی نافرمانیاں۔ جب عورتیں اس طرح باہر نکلتی ہیں تو شیطان کتنا خوش اور ہمارا اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم دھیان نہیں دے رہے، جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لیکن ہم ایک چیز پر ہی اگر غور کر لیں، اس کو ہم عورتیں مل کر اگر یہ ہم تہیہ کر لیں، اس بات پر عمل کر لیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا لباس پہن کر باہر نہیں نکلنا، تو یقیناً اللہ کی کچھ ناراضگی کم ہو سکتی ہے۔ تو جان لیجئے یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کو ناراض کرنے والے یہ کام ہیں، اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے کام ہیں جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جن میں سے چند ایک ہیں، بیان یہ پیش کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بازار گر جائیں گے، بارشوں کے باوجود فصلیں نہیں ہوں گی، سود خوری عام ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہونے لگے گا، مالدار کی تعظیم کی جائے گی، مساجد میں فاسق لوگ غل غپاڑا کرتے ہوں گے، برے لوگ اہل حق پر غالب آنے لگیں گے۔ عیسیٰ بن ابو عیسیٰ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ سوال جس سے بھی کیا جائے وہ سائل سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، البتہ اس کی 10 نشانیاں ہیں۔ جھگڑالو آدمی سے تعلق رکھے جائیں گے، بدکار آدمی سر پر چڑھے گا اور انصاف پسند عاجز آ جائے گا، نماز بطور احسان پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت شمار کیا جائے گا، قراء کی کثرت ہوگی۔ ایسے حالات میں بچوں کی حکمرانی ہوگی، عورتوں کا غلبہ ہوگا اور باندیوں سے مشورے ہوں گے۔
تو میری بہنوں بھائیوں، یہ چند قیامت کی نشانیاں تھی جو میں نے آپ کے لیے پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ساری نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں سوائے چند ایک کے۔ تو لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ قیامت کے حالات اور موجودہ عذاب کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور سوچیے جو حالات آج سوات سندھ میں ہیں وہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ کا خوف اور اللہ کے آگے عاجزی سے گڑ گڑانا اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا۔ قوم سمود ایسی بستی تھی جس پر عذاب نازل ہوا تھا، تو لہٰذا جب ایسی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور اس بستی سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ تو دیکھیے کہ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگ کسی بستی میں جب عذاب آ جائے تو ذرا سوچئے کہ آج کیا ہوتا ہے کہ جہاں عذاب آ جائے، جہاں مصائب اور ایسی آزمائش آ جائے تو وہاں اس جگہ کو آج لوگ سیرگاہ بنا لیتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، موویاں بنتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ تو ذرا غور کرنا کہ عنقریب یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، تبھی ہم ان کے غم کو، دکھ کو، جس دکھ میں یہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، تبھی ہم اس چیز کو محسوس کر سکیں گے کہ جب ہم سوچیں گے کہ یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، اور جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے اور رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔